دوستو، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے تو اس قبرستان میں ایک شخص ایک قبر کے پاس بیٹھ کر زار و قطار سے رو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو، تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یہ میری بیوی کی قبر ہے اور یہ میرے چچا کی بیٹی تھی، مجھے اس سے پیار تھا، میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں حضور، میں یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی کہ اللہ پاک کے حکم سے اٹھ جا۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ فوراً قبر پھٹ گئی اور وہاں سے ایک حبشی غلام باہر نکلا جس پر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور اس کے جسم سے آگ نکل رہی تھی۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور با آواز بلند کہا کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ آگ فوراً بجھ گئی۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر یہ نہیں ہے بلکہ دوسری قبر ہے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے حبشی غلام کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر وہیں پر گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام دوسری قبر کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، اللہ کے حکم سے اے مردہ تو زندہ ہو جا۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ پھر سے قبر پھٹ گئی اور اس میں سے ایک حسین و جمیل عورت باہر نکل آئی۔ اس شخص نے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، یا عیسیٰ روح اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ وہ آدمی اپنی بیوی سے مل کر بہت خوش تھا۔ کچھ دیر بعد اس پر نیند کا غلبہ ہوا تو وہیں پر سو گیا۔ اس کی بیوی بھی اس کے پاس ہی بیٹھی رہی کہ اتنے میں وہاں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا۔ شہزادے نے اس عورت کو دیکھا تو اسے یہ عورت پسند آ گئی۔ عورت کو بھی شہزادہ پسند آ گیا اور وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر شہزادے کے ساتھ چلی گئی۔ جب اس شخص کی آنکھ کھلی تو اپنی بیوی کو اپنے پاس نہ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ آخر کار وہ اپنی بیوی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہزادے کے محل تک پہنچ گیا اور وہاں اسے اپنی بیوی نظر آئی تو وہ کہنے لگا کہ یہ میری بیوی ہے۔ شہزادے نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ تو میری لونڈی ہے، یقین نہیں ہے تو اسی سے پوچھ لو۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا کہ میں شہزادے کی لونڈی ہوں، تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ اتفاق سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہیں پہنچ گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر وہ عورت کہنے لگی، یا عیسیٰ روح اللہ، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو وہ نہیں ہے جس کو میں نے اللہ پاک کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ عورت نے کہا، یا عیسیٰ روح اللہ، باخدا وہ میں نہیں ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی تھی اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر سے مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر ہو کر مرا تھا مگر زندہ ہو کر ایمان لایا تو وہ حبشی غلام کو دیکھ لے، جو پہلے کافر ہو کر مرا تھا لیکن پھر زندہ ہو کر ایمان لایا اور اس کے بعد اس کی موت ہوئی۔ اور جو کوئی شخص ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن ہو کر مرا تھا لیکن اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا اور پھر وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس کے بعد اس شخص نے قسم کھائی کہ اب میں کوئی نکاح نہیں کروں گا اور جنگل کی طرف نکل گیا جہاں اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، نبی کی فرما برداری کا نام ہی ایمان ہے اور نبی سے نافرمانی کا نام بے ایمان ہے۔ اللہ سے دعا ہے، یا پروردگار تو ہمیں مرتے دم تک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرما بردار بنا کر رکھ اور ہمیں حضور پاک کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، اللہم آمین۔